اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد میں اور آپ سارے منتظر ہیں کہ اس عظیم الشان فقیر المثال عظیم النظیر تاریخ ساز ختم نبوت کانفرنس جو بلا شبہ چکوال کی تاریخ کی ایک تاریخ ساز کانفرنس ہے، اتنی بڑی ختم نبوت کے عنوان سے الحمدللہ آج تک کوئی کانفرنس چکوال میں نہیں ہوئی۔ میں آپ تمام حضرات کو، تمام حضرات کے جذب ایمانی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے ساتھ جو آج آپ نے وفا کی ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ حضرت متکلم اسلام وکیل احناف حضرت مولانا محمد الیاس محمد صاحب دامت برکاتہم کا خطاب سننے کے لیے ہم بےتاب ہیں، لیکن حضرت مفتی محمد معاذ صاحب دامت برکاتہم نے ڈیوٹی لگا دی کہ قراردادیں پیش کی جائیں، تو میں بلا تاخیر قراردادیں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ امید ہے آپ سب حضرات بھرپور تائید کے ساتھ ان قراردادوں کو منظور فرمائیں گے۔ پہلی قرارداد آج کی یہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس اور اس کے شرکاء یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ضلع چکوال کے قصبے دلمیال کے اندر 1860 کی تعمیر شدہ مسجد جو مسلمانوں نے تعمیر کی، مسلمانوں نے آباد کی، ضلعی انتظامیہ نے اس کو سیل کیا۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تک عدالتی فیصلہ نہ آئے اس مسجد کی سیل کو برقرار رکھا جائے۔ ہاتھ کھڑے کر کے تائید فرما دیں۔ دوسری بات کہ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع ملعونہ آسیہ کی رہائی اور اس کے فرار کی سازش کو سمجھتا ہے اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہے کہ آسیہ ملعونہ کی رہائی کے خلاف بالفور سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل دائر کی جائے اور اس کو تختہ دار پر لٹکایا جائے۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جتنے بھی گستاخان رسول، گستاخان صحابہ جن کا جرم ثابت ہو چکا ہے اور وہ جیلوں میں بند ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فی الفور پھانسی دی جائے۔ آج کا یہ عظیم اجتماع ناموس رسالت کے قانون کے تحفظ کا عہد کرتا ہے کہ جب تک مسلمان پاکستان میں زندہ ہیں ہم ناموس رسالت میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ آج کا یہ اجتماع رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف آسمہ حدید کی توہین آمیز جاہلانہ گفتگو کی پرزور مذمت کرتے ہوئے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آسمہ حدید کی اسمبلی کی رکنیت فی الفور معطل کی جائے۔ پاکستان کے مسلمان اسرائیل کی ناجائز ریاست کو تسلیم کرنے کی سازش پاکستان میں مسلمان زندہ ہوتے ہوئے قبلے اول جو مسلمانوں کا قبلہ ہے اس پر اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کو ناجائز تصور کرتا ہے اور اسرائیل کی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ آج کا یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے قادیانیوں اور قادیانی نوازوں کو ملک کے کلیدی عہدوں سے فی الفور ہٹا کر ملک کو تباہی سے بچایا جائے۔ چکوال کی عالمی مجلس قبض ختم نبوت کے امیر
مفتی محمد معاذ صاحب نے 2016 میں 2 قادیانیوں کرنل فاروق اور زاہد حمید کے خلاف شاعر اسلام کے استعمال کرنے پر حکومت کو ایک درخواست دی تھی اور 3 مرتبہ عدالتوں کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا ہے، لیکن اس درخواست پر ابھی تک کارروائی نہیں ہوئی۔ آج کا یہ اجتماع، یہ ختم نبوت کانفرنس اور اس کے شرکاء مطالبہ کرتے ہیں کہ ان دونوں ملعون قادیانیوں کے خلاف شاعر اسلام کی توہین کا مقدمہ فی الفور درج کیا جائے۔ پچھلے دنوں محدث کبیر، جمیع العلماء اسلام کے امیر، دارالعلوم حقانیہ جس کو دارالعلوم دیوبند ثانی کہا جاتا ہے، اس کے محتمل حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ کی مظلومانہ شہادت پر حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ حضرت کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کر کے ان کے خلاف قرار واقعی سزا کو دی جائے، اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ علماء کا قتل پاکستان کے غیور عوام اور مسلمان برداشت نہیں کرتے۔ ہم متنبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی علماء شہید ہو چکے ہیں ان کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع جھوٹے مدعی نبوت احمد عیسیٰ کو جرمنی سے انٹرپول کے ذریعے واپس لانے کا مطالبہ کرتا ہے، اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو واپس بلا کر اس کو تخت دار پر لٹکایا جائے۔ ایک آخری اور بڑی اہم قرارداد کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، اس نے 100 دن کے پلان کا اعلان کیا تھا۔ انتہائی بدقسمتی کہ ایسے حکمران ہمارے ملک پر مسلط کر دیے گئے جو یہ کہتے ہیں کہ درود شریف میں ہم بنی اسرائیل پر بھی درود بھیجتے ہیں اور ان کی سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ انہوں نے 100 دن کے پلان کے تحت اس کے اندر سینٹ کے ایوان میں ناموس رسالت کا جو قانون ہے 295 سی، اس کے اندر ترمیم کا بل پیش کیا ہے۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع حکمرانوں کو متنبہ کرتا ہے کہ 295 سی میں ہم کسی صورت ترمیم نہیں ہونے دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، ہمیں اپنے بچوں سے زیادہ عزیز ہے۔ تمہاری کوئی سازش پاکستان کے مسلمان کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اگر تم نے یہ سازش کی، حکمرانوں سن لو، تو پھر جس طرح حضرت نے فرمایا کہ تمہیں پاکستان کے مسلمان بنی گالا سے اٹھا کر بنی اسرائیل جو تمہارے آقا ہے وہاں پہنچا کر دم لیں گے انشاءاللہ۔ یہ ساری قراردادیں آپ کو منظور ہیں جی؟ ہاتھ کھڑے کر کے، بلند کر کے، حکا بنا کر تاج و تخت ختم نبوت